جیسی اتھوں لے کے تے اگاں تک توڑ پہنچاؤنا تاکہ تانوں پتہ لگے کہ یہودیاں نال اصل ساڈی لڑائی کیڑی گل دی ہے۔ ادھر ویکھ دوسری سنہ ہجری جیسے پردے دی آیت آ گئی ہی میرے پاک رسول دی صحابہ پاک جیسے لے انہوں نے پردے دے نال جا کے سنیارے دی دکان تے گئیاں انہیں پردے والے کھولن دی اور جسارت کی اس وقت میرے پاک رسول دے صحابی غیرت والے انہوں نے بی بی دا پردہ پتر دیاں تکیا ہے انہوں نے یہودی نو وٹ ماریا ہے جیسے لے یہودی کمینے ادھر ادھر جمع ہو گئے دکانہ آلے دوالے یہودیاں دیاں سن وہ جمع ہو گئے انہوں نے آن کے میرے پاک رسول دے صحابی پاک انہوں نے شہید چکی گئے جیسے لے اے ہوئی خبر میرے پاک رسول دی بارگاہ وچ گئی ہے میرے پاک رسول نے فرمایا بس ہن صبر دی انتہا ہو گئی ایک بے غیرت یہودی نے ایک تے ساڑیاں عزتاں نو چھیڑن دی کوشش کر دینے تے اتوں پھر جڑا غیرت والا مسلمان اپنی عزت کا بدلہ لینا واسطے غیرت جان کا قتل کر دے وے انہاں غیرت مند مسلماناں ایک دین شہید کر دے نے انہاں نو خبردار میں مدینے نہیں رہن دینا محمد چار یا راجی خواجہ کتب فری او سونیا میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اعلان فرمایا ہے اس وقت نے درویش کے یہودی قاتل کون سن بنو قینقاع دے یہودی سن قبیلہ بنو قینقاع دے سن تے انہاں بنو قینقاع دے حلیف بہت سارے صحابہ سن کئی انصار سن کئی انصار صحابہ سن ادھر ویکھ انہاں دے وچوں ایک نام حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن ابی منافق ہوئی انہاں دا حلیف سی عبادہ ابن صامت ہوئی اے سی بنو قینقاع دے حلیف سن ادھر ویکھ مومن تے منافق دی پہچان ویکھ جدوں پاک رسول سرکار نے انہاں دے خلاف اعلان فرمایا حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ لجپال آ گئے عرض کر دینے یا رسول اللہ او سونیا میں جاننا وا اس وقت یہودیاں کولے مال بھی زیادہ ہے یہودیاں کولے ہتھیار بھی زیادہ نے یہودیاں کولے طاقت بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی میں یہودیاں عیسائیاں دی یاری اللہ رسول کو قربان کرنا مینوں رب رسول دی یاری کافی ہے کیونکہ مومن کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا سونیا میرے پاک رسول سرکار دے صاحب او ایہو جیسا انہاں سب کچھ قربان کیتا ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ آ گئے لیکن عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان ہن منافق دی گل سن او کہن لگا نا جی نا ساڑھے تے بڑے تعلقات گوڑے نے تے کاروبار سانجے نے
میں تو یہودیاں دی یاری نہیں چھڑ سکتا. میرے پاک رسول نے فرمایا ہے، فرمایا اے ابن ابی ابن سلول منافقا، جا تینوں یہودیاں دی یاری مبارک ہوے. عبادہ ابن صامت نو رب رسول دی یاری مبارک. ابن ابی کہنے لگا لیکن میں مدینہ وچوں یہودیاں نو باہر نہیں کڈھن دینا. پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنا رخ انور پھیر لیا ہے. منافق بڑا بدبخت سی، بڑا بدبخت سی. پھر سامنے آیا ہے، زبان سے تے نہیں دے دی، لیکن گل سمجھاؤن واسطے کرنی ضروری ہے. منافق بدبخت نے میرے پاک رسول سرکار دے گریبان کو پھڑیا تے پکڑ کے کہنے لگیا، اے محمد کریم، میں مدینے وچوں یہودیاں نو باہر نہیں جان دینا کیونکہ ساڈے کاروبار دا نقصان آ گئے. ایک گل جے سیرت ابن ہشام وچ نہ ہوے تے میں زبان کٹاواں گا، تے جے واقعاتاً ہووے تے میں شیشہ بھی کھاواں گا. جے نہ ہووے تے میں زبان کٹاواں گا، جے ہووے تے میں شیشہ بھی کھاواں گا. کنوں جڑا یہ کہندا ہے کہ ہمارے اہل یورپ سے تعلقات سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے، رسول کریم کی عزت کے لیے ہم کافروں سے تعلق نہیں توڑ سکتے. فرانس کے سفیر کیا ہیں، ہمیں تو ان کے مطالبے سے بھی اعتراض ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل یورپ سے تعلق نہیں توڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بہت سارا کپڑے کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ ادھر ہی فروخت ہوتا ہے، تو 50% کاروبار کا ہمارا نقصان ہو جائے گا. لہذا ہم کافروں کو اپنے ملک سے نہیں نکال سکتے. گستاخ رسول کے باشندوں اور گستاخ رسول کے سفیروں کو ہم نہیں نکال سکتے. تو میں انہیں شیشہ دکھاؤں گا. ارے شیشہ دیکھو، پہلی بار جب جوتے اتار کے تم مدینے میں چلے تھے تو آتے ہی عاصیہ ملعونہ کو تم نے چھوڑ کے گستاخ رسول کا سودا کیا تھا، اور ایک بار پھر جب تم نے یہودیت کا حق ادا کیا ہے پھر مدینے چلے گئے اور جوتے اتار کے دکھانے کے لیے کہ لوگوں میں تو عاشق رسول ہوں. ارے بدبخت، ہم جانتے ہیں تو عاشق رسول نہیں، تو منافق رسول ہے، تو گستاخ رسول کا یار ہے، تو بدبخت کافر کا یار، اسلام کا غدار ہے جو کافروں سے تعلق نہیں توڑ سکتا. اگرچہ رسول اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے میں پھر ایک بار مدینے میں جوتے اتار کے چلا جاؤں گا اور میں ان کی اس کی گھر والی سے کہوں گا کس کے ساتھ شادی کر لی، اس کا تو اسلام بھی ثابت نہیں ہے، کسی مرتد کے ساتھ شادی کیسے ہوتی ہے پتہ نہیں. اگرچہ وہ میری محسنہ ہے، اگرچہ وہ میری محسنہ ہے، مجھے پڑھنے کے لیے دینی مدارس میں اس بی بی صاحبہ نے تعاون کیا تھا جی، اسی لیے میں مشورہ دے رہا ہوں، احسان واپس لوٹاتے ہوئے مشورہ دے رہا ہوں جی، کہ ایسے بے ایمان کے ساتھ کیسے نکاح ہے اور ایسے بے ایمان کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو جو اتنی منافقت اسلام کے ساتھ کر رہا ہے. کیا صرف اسے مسلمانوں کے روٹی کے ٹکڑے پورے کرنے کے لیے تخت پہ بٹھا رکھا ہے؟ ہمارا مسلمانوں کا ایمان یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی نہ ملے، پر خبردار کسی گستاخ رسول کے ساتھ کسی مسلمان کا بھی تعلق استوار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اگر ہم بھوک سے مرتے ہیں تو مر جائیں. اگر رزق کا مالک میرا رب ہے تو پھر کوئی انگریز بے ایمان ہمارا رزق کو روک نہیں سکتا.
گستاخ رسول کو ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ غلطی سمجھ آئی ہے یا کوئی؟ ہونا ادھر گل پھر دوڑانا منافق دی نشانیاں کیڑیاں کیڑیاں بنیاں ذرا وہی سمجھا دینا۔ مومن دی نشانی کی سی او مال جان دنیا ہر ایک شے او دین تو قربان اللہ رسول تو قربان کر دیندا ہے، کیونکہ سب تو زیادہ قدر او دین دی رکھدا ہے۔ تے منافق دی پہچان کی ہے او دنیا دی قدر رکھدا ہے، دنیا گویچن دا خطرہ ہوے پھر او اللہ رسول دی گستاخی تے بے ادبی بھی پی جاندا ہے۔ اے منافق دی نشانی ہے۔ ادھر ویکھو سجنا پھر اگلی نشانی کی ہے وہ دی دنیا دا نقصان ہوئے تے خود ابن ابی منافق ورگا وہ گستاخ رسول بن کے گریبان رسول اللہ دا پکڑی کھڑا ہے۔ وہ منافق دنیا دے وچ اتنا انتھا ہو جاندے جو اس منافق نو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عزت دا خیال بھی یہودیاں دی یاری مال دی وجہ اس کو زیادہ اہم سمجھدا ہے، تعلق داریاں رشتہ داریاں برادریاں ساری شے اہم سمجھدا ہے، دین نو ہولا جاندا ہے تے دین نو ہولا جانن والا او منافق تے میں اس واسطے پیا کہنا جو پروردگار فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم دے سب تو تھلے والے گڑے سڑن گے۔ لہذا میں تے دعا کرنا وا پروردگار ساڈا کپتان جو کہ منافقاں دا سردار ہے اس نو جہنم والا سب تو تھلے والا گڑا عطا فرما دے، کیونکہ ایدی شان دے لائق او ہوئی مقام ہے۔ اے پاکستان دا ذمہ دار بن کے مدینہ دی ریاست دا دھوکا دے کے لوگوں کو ووٹ لین والا اے بدبخت رسول اللہ دی شریعت کا جتنا مذاق کران والا ہے، جتنا علماء دیاں توہیناں کرن والا ہے، جتنا دین کا نقصان کرن والا ہے، جتنا رسول کریم کے گستاخانہ تعلق مضبوط کرن والا ہے، جتنا نبی دی عزت کا سودا کرن والا ہے، ایک تاریخ دے اندر کوئی بے غیرت بادشاہ اور مسلمانوں دا حاکم نہیں بنیا۔ ایتھے یزید کر کے پلیت بتیرے آئے جی، ایتھے یزید بھی آیا ہے، قتل اہل بیت جیسا جنگ اس بدبخت کے دور حکومت اس کیتا گیا، لیکن رسول اللہ دیاں عزتاں انہیں بھی حفاظت نال واپس مدینہ ٹور دیتیاں سن۔ ساڈا کپتان تے یزید تو بھی بہت اگے دا پلیت نکلے ہے جو رسول کریم دی عزت دا سودا کر مارے۔ اور تو مولویوں کی عقل تو بھی حیران۔ ادھر دیکھا جائے مسلمانوں 150 مسلمان وہ انہاں دے دھرنیاں والیاں دی طرف وہ بیچارے سادہ امت رسول ماری گئی۔ یقینی بات ہے کہ جب رسول اللہ دے نام تے انہوں نے بلایا گیا، اگر چرہبر بے وقوف سن لیکن مومنہ دے جذبے دے سچے سن جی، لہذا انہوں نے واسطے تے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہوں نے درجہ شہادت عطا فرمائے گا اپنی رحمت دی نال۔ توجہ ہے؟ قصور تے رہبراں دا ہے نا جڑے فدو سن، انہاں مومنہ دا تے کوئی قصور نہیں، لیکن 150 مسلمان کو شہید کروایا ہے۔ ادھر پولیس والے نے بھی کچھ 60-70 فائل لائے نہیں یا پتہ نہیں کتنے لائے نہیں جی، ہاں جی انہوں نے بھی شہید نے تے انہوں نے بھی شہید نے۔ خیر سادہ مومنٹ تے واقعی شہید نے تو پولیس والوں کا یہ حکم انہوں مفتیاں تے مولویوں کو پوچھ لین، بلکہ انہوں نے اسمبلی نو دارالفتاء بنا لیا ہے کہ آدھے مرضی دے فتوے دیتی جان، کیونکہ شریعت اسلام سارا اسمبلی کا محتاج جو کر دیتا ہے انہاں مولویاں نے، لہذا ان مولوی لین اسمبلی چو فتوے تو مولویاں دیا چھٹیاں کراؤ، جڑے مدرسے نے انہاں دے بند کراؤ، کیوں اس واسطے کہ دارالفتاء دی لوڑ ہی نہیں، ہن اسمبلی دارالفتاء بن گئی۔
وہ ظالموں جڑی شاید تواڈے ذمے اللہ رسول نے پائی سی تسی وہ چھڑ کے تسی وہ شے لبن لگ گئے جڑی تواڈے ذمے نہیں سی وہ دین کا علم اور اس کی حفاظت اس کا پھیلاؤ اس کی تبلیغ یہ تمہارے ذمے تھی اس کام کو چھوڑ کر تم اسمبلی کے متلاشی بن گئے ظلم دیکھو کی کر چھڈیا ہے اور ادھر ایمانداری نال دسو تواڈے ملک دے وچ کتنے گستاخ رسول نے جڑے جیلاں وچ قید نے سینکڑے دی تعداد وچ ہے نے انہاں نوں عام جیل وچ بھی نہیں ڈھکیا جاندا جتھے مسلمان ظالم قاتل فاسق فاجر زانی بدکار بے غیرت بندے وچ ڈھکے ہوندے نے جیل وچ کیوں نہیں ڈھکدے وہ آکھدے نے بھاویں جیڑا بھی گناہگار ہے آدھے رسول دی غیرت کر تے مت گستاخ رسول نوں نیچے جیل دے قتل ہی نہ کر دے بے شک اوتھے ڈھکدے بھی انہاں واسطے عیاشی دے اڈے وکھرے بنا چھڈے نے انہاں دی خواہشات اوتھے پوریاں ہوندیاں نے لیکن صرف فرق کتنا ہے کہ عام مسلماناں دی نگاہ تو انہاں نوں نگاہ تو اور پہنچ تو انہاں نوں دور چ کیتا ہے محفوظ بہ کے وہ آدیاں عیاشیاں پہ کر دے نے تے جس ویلے چاہندے نے انہاں نوں مشہور بھی نہیں ہون دیندے تے چپ کیتا ہی جناب انہاں نوں چھڈ بھی دیندے نے ادھر ویکھ اتنے گستاخ رسول بیٹھے نے کدی انہاں نوں پھائے لایا جدوں بھی لایا ہے وہ 302 دے وچ عاشقاں نوں پھائے لایا ہے لیکن کدی 295 شہید دا نفاذ ہویا نہیں ادھر ویکھ ہن اگلی گل سن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑے انہاں مسلماناں دے قاتل ظالم زانی بدکار بےمان یعنی بدبخت قسم دے لوگ ہوندے نے فاسق فاجر لوگ وہ بھی آدھے رسول دی ایڈی غیرت کر لیندے نے لیکن سکول نے پولیس والی کوئی ایسی جنس تیار کیتی ہے نا گستاخ رسول نو ہتھاں نال کھانے دیندے نے کہ نہیں پانی دیندے نے کہ نہیں انہاں دی عیاشی پوری کردے پئے نے کہ نہیں پولیس والی نال حفاظت کردے پئے نے نال انہاں دے کھانے پینے دے انتظامات تے ہور پتہ نہیں کی کردے پئے نے ادھر ویکھ ایسی جنس سکول نے تیار کیتی ہے کہ جڑی ایڈی بے ضمیر ایڈی بے حس ایڈی بے دین ایڈی بے غیرت ایڈی مرتد طبقہ بن گئی ہے کہ وہ گستاخ رسول نو ٹکر پانی پیش کر کے آندے نے تے کدی انہاں دے خون وچ گرمی نہیں آئی کہ اے گستاخ رسول ہے میں نو ٹکر دیون دی بجائے کتے نو زہر دے کے مار دے سبحان اللہ وہ چوہے تو تنگ آئی ہوئی قوم چوہے نو زہر دے کے مار دیندی ہے لیکن گستاخ رسول نو پولیس والا کدے ماردا ایسی جنس تیار کر چھڈی ہے ہن اے دسو جڑے آدھے ملک وچ سینکڑوں نہیں ہزاروں گستاخان رسول انہاں دا تحفظ کر کے بیٹھے نے اور بے عقل رہبر مولوی او تانوں حیا نہیں آندی او جڑے آدھے ملک وچ اتنے گستاخاں نوں تحفظ دتی بیٹھے نے او فرانس آلیاں دے خلاف تواڈے کہن تے لڑدے پئے نے مطالبہ کردے جے تے کردے کنا کولوں پئے جے اوئے رہبراں تو کی کیتا ہے 5 منٹ آستے مسلمانہ سنیاں دے محبت رسول دے جذبے نو استعمال دیاری 2-4 دنوں واسطے وہ کردے نے آدھی شہرت دا سامان بناؤندے نے آدھی پارٹی دی مضبوطی دکھاؤندے نے آدھی پاور شو جنوں آکھدے نے کراؤندے نے تے اس تو بعد انہاں دی تعلیم تربیت دا سلسلہ اوتھے ہی ختم میں نے ایک منڈا دکھاؤن دیا سی آکھے دھرنے دے وچ انہاں دے لاہور دے دھرنے دے وچ نا انہاں دا جڑا مرکزی دھرنا سی او دے وچ کوئی ایک نوجوان آیا سی جڑا آدھے کوئی 9 عمر بچے نوں لے تے نال دھرنے چ آ گیا تے آن کے تے جناب اس نے یہ میرا پیغام اس نوجوان تک اگر کوئی پہنچا سکے تے پہنچا دیو وہ نوجوان اپنے بچے نوں لے کے آ گیا تے لے آن کے اس نے وہ بچہ وچ کھڑا ہو گیا شیلنگ تے گولیاں دے سامنے تے کہن لگیا میں بھی اتھے رسول اللہ دے نام تے اپنی جان دیاں گا تے آدھا پتر جڑا جمدا ہے میں یہ بھی لے کے آیا رسول اللہ دے نام تے یہ بھی جان دے گا میں انہوں آکھاں دا اوے عام مسلماناں تیرے جذبے نو سلام ہے لیکن آدھے رہبر اوترے نو ویکھ اونے تیری تربیت کیویں دی کیتی ہے 5 منٹ واسطے 2-4 دنوں واسطے تیرے جذبے نو استعمال اپنے ذاتی مفاد واسطے کر لیا لیکن تیری تربیت نہیں کیتی میں بزرگان چشتال بہشت دے جوڑیاں دا صدقہ میں تیری تربیت کر دینا رہبری دا حق میں ادا کر دینا اس ظالم نے تیری راہ
برابری نہیں کیتی. ادھر ویکھ اے ہوئی بچہ جڑا اج تو رسول اللہ دے نام تے قربان کرن دا جذبہ رکھنا ہے, کل اے ہوئی بچہ 4 سالاں دا ہوے گا تے تیرا بال سکولے تے 16 سال بعد او سکول دیاں ڈگریاں لے کے اسے ہی حکومت دا ملازم, اسے ہی حکومت دا نوکر, اسے ہی حکومت دی پولیس وچ, اسے دی فوج وچ, اسے دی ایجنسی وچ, اسے دی جج دی کرسی تے, اسے دی وکالت وچ, اسے ہی سیاسی شیطان بن کے کوئی عمران خان شیطان کپتان بنیا بیٹھا ہوے گا. او ہوئی تیرا بچہ جنوں اج تو عاشق رسول بنا کے شہید کرانا چاہنا ہے, کل او ہوئی گستاخ رسول دے دفاع کرنے والا, کل او ہوئی نظام رسول دی دشمنی کرنے والا, کل او ہوئی شریعت رسول دی دشمنی کرنے والا بن جائے گا. او سجنا اور راہ پر نہیں اور راہ سامنے جڑے تیرے جذبے نو اپنے غلط مقصد واسطے استعمال کرتے ہیں اور اپنی شہرت اور اپنی پاور بناؤ واسطے تے دکھاؤ واسطے استعمال کرتے ہیں. بھولا مسلمان آ ساڈے چشتی دے بوئے تے ایسی راہبری دا حق ادا کرے گا, نہ تیری دنیا ایمان تو خالی جائے گی, نہ تیری قبر رحمت تو خالی جائے گی, نہ تیری حشر مغفرت تو خالی جائے گی. اللہ محمد 4 یا راجی خواجہ کتب فرید سبحان اللہ. دیکھو یار انہاں مسلمانہ دے یار جذبے دیکھو جڑا نکا جبال چاہتے آیا کھڑا ہے وہ آخنا ہے میں ایتھے جان دینی. یہ دا مطلب ہے کہ رسول اللہ دی محبت مسلمان سنیاں دے دلہ میں ہے, لیکن حکومتاں ایجنسیاں پہ یہودی لابی نے انہاں دی ذہن سازی کرنا واسطے ہو تعلیم بدلی, تہذیب بدلی, نظام کفر دا چلایا. اتو میڈیا یہودی نے 95% میڈیا یہودی دی ملکیت ہے, وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ دیتے چلاؤں ہے, جو کچھ چاہتا ہے وہ چلن ہی نہیں دیتا. اے نہیں کہ ساڑھے بیانات سندے تھوڑے نے, سندے بتھیرے نے, لیکن رولا پتہ ہے کہ یہ یہودی لیور بدن نہیں دیتا جی. وہ آخدہ نہیں ہے نا مولویان کوئی نہ ویکھے, انہوں ویکھا میں تھوڑے ہی رکھو, جنہوں کوئی لاکھ بندہ ویکھ کھلوتا ہوئے تو بھجتے ہی اتنے ٹچ کر کے تو ویکھا کہ میں بھی ویکھا, لاکھ نے جو ویکھی ہے تو میں بھی ویکھا. تے قوم دی گشتیاں ویکھے گی, کنجریاں ویکھے گی, زنا دیاں فلمہ ڈرامے, کدی مولویاں نے تمہیں او مسلمانوں وہ رسول اللہ دے نا دے آدیاں جانا قربان کرن دے جذبے رکھن والے ایمانداری دے نال دسیا جے. کدی انہاں مولویاں نے تمہیں انہاں ٹی ویاں تو انہاں فلماں تو انہاں ڈرامیاں تو سکولی تعلیم جہدے وچ مسلماناں دیاں تھیاں نچدیاں پئیاں نے, گاندیاں پئیاں نے, مینا بازار پیٹیاں شوواں, جہدے وچ جناب علی جن نصاب دے نام تے جناب علی وہ پتہ نہیں کی کچھ دکھائے جا رہے نے تے کی کچھ بے ادبیاں کیتیاں جا رہی ہیں. کدے تواڈے راہبراں تے تواڈے مولویاں تو یہ بھی دسیا صرف تہاڈا استعمال کرنا جان دے نے تو تسی بھولے جے استعمال ہونا جان دے جے, لیکن حقیقت تسی صحیح راہ پر لبنا ہی نہیں جان دے. ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامتی کیا ہے, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعتی کے امام. انہوں نے کی پتا قوم دی امامت کی شاہ ہوتی ہے, انہوں نے تو اگر صرف استعمال کرنا ہے تو ہم چھڑ کے پرام کر دیں, ورنہ ایمانداری سے مجھے بتاؤ ہے ان دھرنے مرنے والوں کا کیا نتیجہ نکلا. مالی نقصان ہوا تو بھی مسلمانوں کا, جانی نقصان ہوا تو بھی مسلمانوں کا, عزت کا نقصان ہوا تو بھی مسلمانوں کا ہوا. ان فرانس کے کتوں کا کیا گیا جنہوں نے رسول کریم کی گستاخی کی بے ایمانوں نے, اور پھر گستاخی
ترقی بھی انہوں نے ہمارے رسول کی اور ان کے سفیر دندناتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے نہیں بیٹھے، ان کو کھلا کے بیٹھے ہیں، ان کے منہ میں جا رہا ہے، یہ بادشاہ ہیں تو بھی غدار ہیں، اور یہ جو ملا رہبر بن کے بیٹھے ہیں نا، صرف ایک بات کو اچھال کر مسلمانوں کا ہی نقصان کرواتے ہیں، یہ بھی یہودی کے منصوبے پہ چلنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کوئی ظاہر ماہر اس کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں، کوئی ظاہراً تو نہیں بکتے، لیکن یہودی انہیں اپنی عقل کے ساتھ اور اپنی طاقت کے ساتھ دبا کے ان سے ایسے فیصلے کروا لیتا ہے کہ وہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو یہودی چاہ رہا ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ پیغام کیا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان وہ سب کے سب بے ضمیر ہیں، اپنے رسول کی کوئی عزت کی قدر نہیں جانتے، گستاخان رسول کے خلاف جیسے حکومت بے ضمیر اور بے حس تھی، ویسے ہی پاکستان کی عوام بھی بے ضمیر اور بے حس تھی، نہ انہوں نے کچھ کہا نہ انہوں نے کچھ کیا، سب کے سب ویسے کے ویسے ہی بچار مولوی تھے، انہیں مارا چھتر اور بٹھا دیا، انہیں جیلوں میں بند کیا، لہذا سب کی بولتی بند، اب کسی مسلمان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ رہبر تے او ٹھگ بیٹھے نے تے بادشاہ تے او بھی ساجہ قلندر اقبال فرماتا ہے خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی دی عیاری ہے درویشی دی عیاری۔ یہ تھے جیڑا حق دی گل کرے ان دے اتے جھوٹیاں تہمتاں لاؤن والے کتے کھڑے ہو جاندے نے، یہ اپنا کھوتیاں دیاں لٹاں صاف کر سورا، جے تیریاں عزتاں نوں پردے پوا چھڈے نے تے اج تو دین دا جُبا کھبا بن گیا تے جڑا پردے پواون والا ہے اونوں بھول گیا تلے۔ مرے بھائی مان آ تو ہے کون سے اوقات کی ہے، لوکاں دے کوئے دیاں لٹاں صاف کرن والے تیرے وڈ کے مر گئے تے سورا جی نے تینوں دین اتے لا دیتا ہے، اونوں ہی ہلکے کتے طرح پے گیا ہے، پاگل کتے طرح، جویں پاگل کتے نوں نہیں پتہ ہوندا میرا مالک کیڑا ہے تے میرا دشمن کیڑا ہے، جیڑا اگوں ہوندا ہے اونوں ہی ہلکا کتا پے جاندا ہے، تو بھی ہلکا کتا بن گیا ہے۔ آدھی اوقات ویکھ مرے گل کرنی ہوندی نے۔ مولانا نور صاحب 4 موضوع لائے نے، تیرے پیر سمیت ساریاں کھڈاں بند ہو گئی نے، کسی پاس آواز نہیں نکلی۔ مانو جس ویلے تسی علم نال جواب نہیں دے سکتے تے پھر امت مسلمہ نوں گمراہ کرنا واسطے ٹر پیندے ہو۔ آخا تے ڈکڑ پیر نوں آن کے استاداں دے سامنے نہیں جاندے، میرے سامنے بیٹھ کے گل کر لو تے آن کے ایک دلیل نال میرے سامنے گل ثابت تے کرے۔ مفتی نور صاحب کی دعا فرمایا ہے میرے سامنے آؤ، میرے نال گل کرو۔ وہ تے ساریاں کھڈاں بند ہو گئی نے، جنہاں وچوں بھی آواز نکل سکتی سی ساریاں بند کر لیاں جے، تے بدبختو لوکاں دے وچ پھردے جو گمراہی پھیلاؤندے ہوئے۔ کل میں گگو منڈی پھیرا پا آیا، تیریاں جڑاں تے میں ہاتھ رکھ آیا، انشاءاللہ العزیز جے 2 گیڑے ہور پے گئے تے اے ویکھ چھڈی جے میں تینوں اوتھے مٹی تیری پلید نہیں کرتے آیا تھا، انشاءاللہ العزیز تو یاد رکھے گا، تو ٹر جتھے جتھے ٹرنا ہی تے ایمان آ جیسے اللہ رسول نال عداوت رکھے تے جھوٹ دا سہارا لے کے سیانے آندے نے ایک جھوٹ لکاون واسطے 100 بھی بولیے تے جڑا 100 ہے نا او بھویں ترے نہ ترے، جڑا پہلا جھوٹ ہوندا ہے او تر ہی پوندا ہے۔ وہ کہنے کی جھوٹ بولے گا؟ چشتی صاحب نے یہ کہہ دیا امام عالی مقام کو، یہ کہہ دیا، سمجھ سمجھائی
امام علی مقام کی عزت کی بات ہوتی اور ہم نہ بولتے کھوتے کوٹا تینوں غیرت ہے میں غوث پاک میرا دے پتر ہاں تے مینوں بھی غیرت سمجھے ہزاراں سینکڑاں سادات کرام چشتی صاحب دے نام تے تھڑدے جاندے نے تے چوم اکھاں تے لاوندے نے بھئی مانا انہاں سارے نوں بے غیرت سمجھیا تو تینوں غیرت آئی امام حسین دی تو لگ رہا کون ہے امام حسین دا کیا بات ہے میں حسنی حسینی سید ہاں میرے دادا حسنی سید نے میری دادی حسینی سید ہے سبحان اللہ امام حسن پاک دے بیٹے امام حسن مثنی انہاں دے گھر امام حسین پاک دی بیٹی سی کی مطلب ہے ساڈے نانکے حسینی نے ساڈے دادکے حسنی نے لہذا ساڈا نانکا گھر بھی مولا علی دا ویڑا ہے ساڈا دادکا گھر بھی مولا علی دا ویڑا ہے کھوتیاں دی لد چکنا تو کون ہے سبحان اللہ دیکھ تیرا جدے شاہ ہے بس وہ سید بننے انہوں جہانے چور سید ہی کوئی وہ جی بھائی جو ہے تانگل وہ جی بھائی اصل رولا ٹھیک اللہ دین والا صرف ٹوپی ڈرامہ ہے جبائی جو ہے جی اندر ڈرام بیٹھے نو چھڑ کے بیٹھے نو دی ہے جان اللہ تعالیٰ برکت سے دے اسلام میں صرف اس کمینے نو اوقات یاد دیواں واسطے ورنہ ادھر دیکھو کوئی کام وہ برا نہیں ہے کسب وہ برا نہیں ہے نہ ہی ذات یاد دوتے تنقید ہوندی ہے لیکن میں صرف انہوں دی اوقات بھی ہے کہ تیری اوقات کی کل دی کوڑ کرلی تے جب پہ چھتیرہ تے صرف ٹوپی ڈرامے کر کے تے پیر دیاں جھوٹیاں کرامتاں بیان کرنا رہے جا پیر جھوٹا ہو جا مرید جھوٹا پیر سرور اورا دے بچارے دے کوئی 3-4 دیاں کتاباں پی گیا وہ جڑے 1000 دیاں بھی آئیاں تو جھوٹ بولیا ایشو بھی اکھرا دے وچوں تے کھڑی گئی ہے کیونکہ کتاب ہائی بیعت یزید سے انکار کا سبب استادنا دا رسالہ وہ دے وچ اور بھی کتاباں صرف نال دیاں تنویر مصدر فیوز آئی وچ چلو وہ تو انہاں دی غریبانی واپس کرے آ حاجی منجا صاحب دی 2-3 چکیاں پی گئے اے سارے مسلمان جڑے مسجد دے وچ بیٹھ کے گواہیاں دیندے پے نے ڈب مرو یہ جے جھوٹے پیر یہ جے مکار ٹھٹڑ پیر جڑے نام مراد وہ ٹھگتے لوکاں نوں کھاون تے جھوٹ دے سہارے دے اوتے آدھی عزت دے طلبگار ہون جھوٹ دے سہارے اوتے کتنی دیر عزت ٹکی رہے گی چھڈو یار چھڈو قبلہ چھڈو سارے کرتوت سانو پتہ نے لیکن ادھر اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اسی کئی گلاں تو پردہ تاں نہیں چکدے کہ کدھرے کہ عوام اہل سنت دا آدھے علماء تو اصل و اعتماد ہی نہ اٹھ جائے سجدہ تو اصل و اعتماد ہی نہ اٹھ جائے تیرہ دا سجدہ دے خلاف جڑا ہے وہ گالی گلوچ تے اس طرح دا کام نہ شروع کر دے میں پچھلے دن بھی سرور صاحب نے واقعہ سی یار یا واٹس ایپ والا بیلیوں روک دیو وہ جا بھی ہے آخر آل رسول تے ہے اور حد کفر حالت تک رو دے تک نہیں پہنچی جنہوں استادہ نے کفر دا فتوہ نہیں دیتا تو دوسرا کون ہوں دے جائے میں بلا وجہ سادہ سید زادے دی توہین کرنا لیکن میرا بھرا ہے میں کر سکوں ہاں جی اور جب میں آدھے میں ساپ لڑے تو ظاہر کی پوچھے میں کر سکنا بلکہ میں تو چھوٹا ہے اور میں امام حسن دی اولاد ہوں امام حسین دی اولاد ہے امام حسن بڑے نہیں امام حسین چھوٹے نہیں میں رشتے وچ میں نسب وچ بڑا ہوں میں کر سکنا لیکن دوسرے کو اجازت نہیں ہے تو اپنی زبانوں محفوظ رکھا کرو آخر سید زیادہ ہے لیکن ادھر دیکھو اے جڑے تھلے والے نے نا اگر ایک بندے دے پتر نہیں بنے تو میں انہاں دے کھوتے کھوتیاں سارے کوٹ دے گا یہ آدھے گواڈی کبار آکھو آدھے منہ لگام پا لے کھوتے والے ہو کی کڑیالا سکتے ہو منہ کڑیالا پا لے جے میں پایا تو بادشاہ سیریز جانی ہے اسا اصلی سید ہونے ہیں بہت جلال نہیں ہوتا تو جیسے آ جاوے تو پھر چھیتی جاندہ نہیں خیر ادھر ویکھو سجنوں ہن منافق او ہوندا ہے جنوں دین دی بجائے
اپنی ذات، اپنا مال، اپنی دنیا، اپنے تعلق واسطے، اپنے قریبی اے پیارے ہون دین تے انہاں نو فوقیت تے اہمیت دے دے۔ یہ جتنے بھی منافق ٹولا سی نا، میں سارے نو شیشہ دکھاؤن واسطے موضوع لایا سی تے انہاں دا نشاندہی کر کے تے میں ذکر تاں کیتا ہے تاکہ تساں اے شیشہ اللہ رسول دے دین دا ویکھ کے تے تانوں سمجھ آوے کہ کیویں اے حجروی ٹولے نے دین تے اہمیت دیتی ہے آدھی رشتہ داری نو، آدھی تعلق داری تے آدھے بھیڑ تے آدھی داتیات نو، کیویں اے ٹی ایل پی نے نام تے مشہور ہے تحریک نے استعمال کیتا مسلمانوں دے جذبات نو تے نقصان دیتا اسلام نو، کیویں اس ملک دی حکومت تے بدبخت بادشاہ تے وزیراں نے اور اسمبلی اچ بہن والے کمینیاں نے اسلام نو دغا دیتا تے اسلام دے نال دھوکا کیتا، اسلام دی بے قدری کیتی، گستاخان رسول نال تعلق جوڑے اور اللہ رسول نال تعلق توڑے، لیکن مسلمانوں کو جھوٹے ووٹ لین واسطے جتیاں لا کے مدینے پھیر ٹرے ہوندے نے۔ میں انہاں منافقاں دے چہرے تواڈے سارے دے سامنے رکھے نے۔ او مسلمانوں، او یا ہاتھ بن کے آخنا ہن تے پہچان جاؤ، او ہن تے پہچان جاؤ، ہن تے پہچان جاؤ کہ انہاں دے وچوں کوئی بھی اسلام دے نال مخلص نہیں۔ جے اسلام نال مخلص ہوندے تے پھر انہاں نوں ذاتیات خیال وچ نہیں رکھنیاں چاہیے سن، دین خیال وچ رکھنا چاہیے سی۔ سبحان اللہ۔ یہ اعتراض کرم رسول کریم دے انہاں اصحاب دے اوتے جنہاں دا ایمان رب دی بارگاہ وچ قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ خبردار، ساڈا قلندر اقبال فرماتا ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگی ہو جا۔ دو رنگی کیڑی ہے؟ قلندر اقبال کیڑی گل کا کردا ہے؟ او فرماتا ہے خبردار، ادھر اسلام دے دعوے کرنا ہے، اسلام دے کلمے بھرنا ہے، اسلام دے جناب علی ڈارے مارنا ہے، ادھروں جے نظر ماری ہے تیری شکل بھی انگریزاں والی لگدی ہے، تیرا لباس تیرے بچیاں دا لباس، وہ تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا چلنا پھرنا، تیری بولی زبان، تیرے قول قرار، تیری ہر ایک شے ہے وہ پوری پوری یہود نصارا دے مشابہ لگدی ہے۔ یا یہودیاں ورگا بن جا یا رسول اللہ دے غلاماں صحابہ ورگا بن جا، تو رنگی چھوڑ دے یک رنگی ہو جا، سراسری موم ہو یا سنگی ہو جا۔ کہ میں آہ دین پیر بارش آئی کو پاسا رہو نہیں ہیرے کھیڑے رکھ یا رنج، انہوں سجن کدے نہیں ملدے جڑے دوواں گھراں دا سانجا، انہوں سجن کدے نہیں ملدے جن جڑا دوواں گھراں دا سانجا، اکو پاسا رہو نہیں ہیرے کھیڑے رکھ یا رنج۔ جس لئے تو نظام انگریز والا رکھنا ہے، جس لئے تو تہذیب انگریز والی رکھنی ہے، جس لئے تو تعلیم انگریز والی رکھنی ہے، جس لئے تو وضاحت انگریز والی رکھنی ہے، جس لئے تیرا اعتماد میڈیا دے اینکراں اتے ہونا ہے تے علماء دے اتے نہیں ہونا، جس لئے تیرا اعتماد اور جناب عالی ایسے رہبراں دے اتے ہونا ہے جڑے رہبر خود بھی یہودیت وچ ڈبے تے بڑے پے نے، لیکن صرف رولا یہ آ کے کون آکھے بابا ننگا پیا ہوندا ہے، او گل کرو ہی نہ جڑا عیب ساڈے وچ ہے، او ہی کرو جڑا عوام وچ ہے، جڑا پرائے چاہے پرائے دا روشن دان تکی رکھو، آدھی منجی تھلے ڈنگورا ہی نہ پھیرو، لہذا اے ہو جائے رہبراں دے پلے پے کے تے تساں کی کھٹیا تے کی کمایا ہے۔ اور سجنوں اکو پاسا رکھ لو، یا تے انہاں مذہبی بدبخت رہبراں دے پیچھے لگ لو جڑے نامراد آئے دن کوئی نہ کوئی نواں بت شخصیت دا بناؤندے نے تے اس دی پوجا تے عوام نو لا دیندے نے۔ ایک بت گیا ہے، دوسرا بت آ گیا، پوجو جی انہوں، دوسرا بت گیا ہے، تیسرا بت آ گیا، پوجو جی انہوں، 70 سال تو ہی ہے کچھ چلتا پھر۔
یہ سنیوں کے امام بنے بیٹھے ہیں اور یہی سنیوں کے علماء بنے بیٹھے ہیں، یہی رابر بنے بیٹھے ہیں جو اپنے مدارس میں قرآن کی تعلیم کو انگریز کی تعلیم کے برابر کرنے کے لیے اپنے مدارس میں یہودی تعلیم داخل کر کے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ سبق پڑھائے جا رہے ہیں بیٹیوں کے ریس لگانے کے۔ جی یہ رابر ہے کی لبے افسانہ کو گئے گئے او مسلمانوں اور کچھ نہیں جے کر سکتے مرن مارن واسطے جو تیار ہو جاندے جے تے ہاتھ بن کے چشتیاں دے در دا نوکر تانوں آکھدا پیا ہے ذات دا سیدہ سلسلہ رشد و ہدایت دے وچ چشتیاں غوث پاک میراں دا پوترا قادریاں الحمدللہ ناچیز دے کولے 3 سلسلیاں دیاں خلافتاں ناچیز کولے موجود نے اور واسطے موجود نے۔ ادھر ویکھے ہاتھ بن کے تینوں کہنا خدا دا نام جڑے انگریز دی تعلیم تہذیب نظام تینوں دتا کچھ نہیں 70 سالاں وچ کوئی ایک بار چشتی دی بھی من لے تے آدھے گھر بہ جا رسول اللہ دے دین واسطے رسول اللہ دے نظام واسطے رسول اللہ دے قانون واسطے آدھے دھی پتر نو گھر چ بہا اس لانتی انگریزی نظام دے وچ نوکریاں نہ دیوا اینو پیچھے چا ہٹا تے پھر ویکھی میں ویکھنا بھی کتنے دن اے انگریزی چوڑے انگریزی نظام چلا سکتے ہیں۔ جی لیکن انہوں نے اپنا نظام چلاون واسطے کرائے دے مولوی رکھے ہوئے نے تے تو صرف اس دی منی جڑا ٹی وی اُتے آوے۔ جی اس دی منی جنوں حکومت والے مولوی بنا تے قوم کو پیش کر دے وہ آکھن خبردار 6 فٹ دے فاصلے تے نماز پڑھنی ہے تسی آکھے یس سر، وہ کہن خبردار اعتکاف نہیں بہنا تسی آکھے جی یس سر، وہ کہن خبردار عید النتیاں نہیں اسی ایک روزہ پی گئے ہیں تسی ایویں ہی کرو تسی آکھے جی یس سر۔ 1 بجے چاند میں کھانا نہیں اچھا پائے تسی یاری بھی آٹھتے ہوئے ہی کر لیں گے کیوں حکومتی چھٹی ہو گئی نہیں یاری تو صحیح ہو گئی سی لیکن قوم نے سارے نو پتہ لگ گیا لیکن انہیں آکھیا بھی مت ایک دیارے ساڑھا دودھ کوئی خریدے نا انہیں آکھیا بھی اسے دیں یاری اسی تے کران گے یعنی کی مطلب ہے دودھ اسی بیچاں گے اس دیاری نہیں جس دیارے یاری تے یاری کیڑے دیارے ہے جڑی حکومت چاکی حالانکہ پتہ ہے کہ یاری اگلے دیارے وہ دو دیاں نا موڑ اسی کی مارنا انہوں نے موڑ اگے بجیا پہ ابھی جڑا انگریز دے آکھے لگتے انہوں نے یاری اسے دیارے کر لیں وہ مسلمانوں تو انہوں جدو پتہ لگ گیا ہے تو شرم کرو تسی اگلے نو آکھو تے صحیح خبردار ہے یاری اگلے دن دی بن دی ہے چھٹی کرنی اگلے دن دی کرے جس تے نہ کرو تاکہ عوام جڑی ہے وہ جڑی روپیے دی گزاری قوم بنی پئی ہے چلو بیچاری جڑی ہے وہ دیہڑی یاری تے بیچاری سیدھے طریقے نال کر لینی چلو یہ تے سیدھے طریقے نال نہیں لیکن انہوں نے آکھیا یس سر رولا ہی کوئی مرشد ہوں کیوں سانو چشتی ساری شاید روکی بنے ہوں اسی گھرے ستے پہ انہیں ہوں ساری سوانی سکٹرہ تے جاتی ہے سارا کچھ نیا دے ہوں سانو آپ کو چلا نہیں ہوں کوئی ترقی کرن دے ہو جا جیتے اللہ دی پناہ آج میرے خیال ہے آپ کو دیکھیں کہ کل جاندے پہ دیکھیں ہوئے 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 نہیں بابا جی جڑا کوئی کسی دیکھتے پہ جے حالے تسی تو دیکھتے پہ جے نا انج کرتے تے بلیٹ تے ہیلمٹ پا کے جاون والیاں بختاریاں اسی اللہ دی پناہ اسی شورکوٹ دے علاقے دے قریب سا اوتھے جناب ہوئے 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 ننگا جھاٹا جوان بچی سارا اوندا جسم دا جناب آنگاں دے نظر پہ آوندا ہے تے ساڈی کار نو کٹ مار کے انج دی لنگھی ہے نا پناہ خدا دی انگریز تیار پورے دیاں دی کیتی بس صرف عزت ہی واپس لے کے تے ایمان ہی واپس لے کے نہیں آوے کہ باقی سارا کچھ لے نہ عزت واپس لے آوے کہ نہ ایمان اللہ تعالی سانو عمل کی توفیق اگر کسی کا میری تقریر کے متعلق کوئی اختلافی اعتراضی سوال ہے ذہن تو وہ کر لو کہ فلانی گل ایڈی سخت کیوں کر دیتی ہے سانو تے عادت ہے ایسا تو سیدھی آئی منہ تے بگا لینی ایسا رکھنی رکھنی تو ہوندی کوئی حالانکہ سانو پتہ ہے اسی جنہ جنہ کے خلاف بولنے ہیں وہ کی کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آدھی غیبی مدد شامل حال فرماوے اسی جو ذمہ فرض ہے نا اسی وہی پورا کر دے پہ آدھی زبان نال
لوگوں کو دین دسنا تے یہ دسدیاں اسی مر جانا ہے اسی نہ لوکاں نال لڑائی پاؤنی ہے نہ لوکاں دے جناب قتل و غارت کرانی ہے نہ لوکاں دے راہ روکنے ہے کچھ بھی نہیں کرنا اسی صرف اور صرف امت مسلمانوں دین دسدیاں مر جانا ہے تاکہ ہو سکتا ہے انہاں مسلماناں دے بالاں وچوں کوئی نہ کوئی امام مہدی دا ساتھی بن جائے سارے دجال دے آکھے لگ تے رام رام کیتی کھلوتے ہون کوئی تے ہوے جڑا حضرت امام مہدی دا ساتھی بن جاوے تے امام مہدی دے ساتھی بہت کوئی نہیں ہوندے ہاں اے فکر نہ کیتا کرو کثرت نہ ویکھا کرو کہ کثرت جناب فلانیاں دے نال ہو گئی ہے لہذا وہ حق والے کثرت نال حق والا نہیں ہوتا یہ تو پتہ لگ گئی جی کثرت نال عید کیڑی کیتی نے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے درود و سلام دے واسطے سارے دوست کھڑے ہو جاؤ